السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ اظہار یوٹیوب چینل۔ قصہ اظہار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماپ۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں عبادت روح ایپیسوڈ نمبر 5۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہے۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ دیکھ زرین، نوال مجھے ہانیہ اور سارا سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ رحمان ماموں کی طبیعت بہت خراب ہے، کچھ بھی کر لیکن نوال کو ڈھونڈ۔ باسط زرین کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ تم نے کیمرے چیک کیے؟ زرین کو سوچتا ہوا بولا، نہیں میں ابھی تک نہیں فوٹیج دیکھی۔ زرین یونیورسٹی کی سیکیورٹی روم کی طرف جلدی سے گیا، اس کے پیچھے باسط بھی گیا۔ فوٹیج میں صاف پتہ چل رہا تھا کہ نوال لیب کے اندر تو گئی ہے پر باہر نہیں نکلی۔ لیب کو پھر سے چیک کیا تھا زرین اور باسط نے پر اندر کوئی نہ تھا۔ تبھی عنایہ کا فون زرین کو آیا۔ بھائی ہم ملک ہاؤس میں ہیں، رحمان ماموں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، جلدی سے آ جائیں۔ زرین باسط کے ساتھ ملک ہاؤس پہنچا۔ رحمان صاحب رو رہے تھے۔ وہ کرسی پر سے اٹھتے ہی زرین کی جانب بڑھے۔ زرین کچھ کرو، میری بیٹی کو ڈھونڈ دو مجھے، میں سب دینے کو تیار ہوں، بس مجھے میری نوال واپس چاہیے۔ بالکل ٹھیک ٹھاک، میرے سارے پیسے، میری جائیداد سب کچھ ان لوگوں کو دے دو پر میری بیٹی واپس لا دو مجھے۔ تبھی زرین کا فون بجا۔ زرین کال کاٹنے ہی لگا تھا جب وہ کال کرنے والے کا نام دیکھ کر کال پک کر گیا۔ تو کیسے ہو پولیس آفیسر؟ صدیقی میں تیرا منہ توڑ دوں گا، جلدی بول کیا چاہیے تجھے؟ مجھے کیوں کال کی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ اب جب تیری بہن کی نند اٹھائی ہے تو تجھے ہی کال کروں گا نا۔ مطلب؟ زرین یہ خبر جھوٹی ہونے کی دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا۔ مطلب یہ کہ کیا نام ہے اس بلبل کا؟ ہاں نوال رحمان میری دسترس میں ہے، فی الحال دوائی کے زیر اثر سو رہی ہے۔ سوچ رہا ہوں اس کی اس بے ہوشی کا فائدہ اٹھا لوں۔ کمینے، اگر تو نے اس کو ایک خروچ بھی پہنچائے تو تجھے میں گولیوں سے بون ڈالوں گا۔ زرین غصے سے ٹیبل کو لات مارتے ہوئے دھاڑا تھا۔ صدیقی پر جیسے سامنے ٹیبل نہیں صدیقی ہو۔ خروچ؟ میں تو اس کے ہوش میں آتے ہی اس کے خوبصورت چہرے کا نقشہ بگاڑ دوں گا۔ صدیقی یہ کہتے ہوئے کمینگی سے کہہ کر لگا کر فون بند کر گیا۔ ماموں آپ بس اپنی بیٹی کے لیے دعا کریں، میں اس کو ہر حال میں واپس لا کر ہی رہوں گا، یہ وعدہ ہے میرا آپ سے۔ زرین یہ کہتے ہی باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پولیس اسٹیشن۔ زرین خود کو کوس رہا تھا، میں نے کیوں نہیں نوال کے بارے میں سوچا، وہ بھی تو اسی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، یہ ساری غلطی میری ہے۔ زرین غصے سے دیوار پر مکہ مارتے ہوئے بولا۔ سر لوکیشن ٹریس کر لی گئی ہے صدیقی کی۔ عرفان اندر آتے ہوئے زرین سے بولا۔ بس وارنٹ کی کمی ہے ہمارے پاس، تم لوگ تیار ہو جاؤ، وارنٹ خود ہی ہمارے پاس آ جائیں گے۔ زرین اپنے غصے کو قابو میں لاتے ہوئے بولا۔ نوال کو غائب ہوئے 10 گھنٹے ہو چکے تھے۔ زرین کو بس اپنی معصوم سی نوال کی فکر کھائی جا رہی تھی جو دنیا کے ستم سے بے خبر تھی۔ رات 11 بجے زرین صدیقی کے اڈے کے باہر کھڑا تھا۔ میری بات سب کان کھول کر سن لو، تم سب ان باہر کے کتوں کو سنبھالو گے، وکٹم کے پاس کوئی نہ تو جائے گا اور نہ نظر اٹھا کر دیکھے گا۔ سب آفیسرز نے مل کر کہا اوکے سر۔ زرین پہلے بھی یہاں بہت بار آ چکا تھا اور ہمیشہ ایک جذبے سے آتا تھا، پر آج یہاں قدم رکھتے ہوئے اسے ڈر لگ رہا تھا، اپنی محبت کو کھونے کا ڈر۔ وہ سب اندر جاتے ہوئے تمام گنڈوں کو ساتھ ساتھ ختم کر رہے تھے۔ انہیں سامنے ہی صدیقی شراب پیتے نظر آیا۔ وہ شراب کے نشے میں بالکل چور تھا۔ زرین نے اپنی گن سے سیدھی گولی اس کی ٹانگ پر ماری۔ صدیقی کا ایک دم سارا نشہ ہوا میں کہیں اڑ گیا۔ صدیقی اپنی گن نکالتا اس سے پہلے ہی عرفان اس کے سر پر پیچھے سے وار کیا۔ زرین اندر ایک کمرے کی جانب بڑا، دروازہ کھولتے ہی سامنے ہی نوال کو دیکھ کر زرین اس کی جانب بڑھا۔ وہاں نوال بے ہوشی کی حالت میں کرسی پر بے رحمی سے بندھی ہوئی تھی۔ زرین نے پہلے اس کے پیر رسی سے آزاد کروائے، پھر اپنے ہاتھوں سے اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ نوال کو ہوش میں لانے کے لیے پاس پڑے پانی کی چند بوندیں اس کے منہ پر ماری۔ نوال اپنے چہرے پر ٹھنڈا پانی محسوس کر کے ہڑبڑا اٹھی۔ نہیں مت مارو مجھے، میں تو تم لوگوں کو جانتی بھی نہیں۔ نوال آنکھیں بند کیے ہی بولے جا رہی تھی۔ زرین نے اس کو ہوش میں لانے کے لیے اس کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ نوال میں زرین آنکھیں کھولو، کوئی نہیں تمہیں مارے گا۔ نوال نے اپنی سی آواز سن کر آنکھیں کھولی۔ اپنے سامنے زرین کو دیکھ کر اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوال اب میں آ گیا ہوں نا تمہارے پاس، اب کچھ نہیں ہوگا۔ زرین اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ نوال کتنے ہی پل اس کے سینے سے لگ کر روتی رہی۔ زرین اس کی اپنے سے الگ کرتا ہوا نوال کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا۔ ان لوگوں نے کچھ کیا تو نہیں نا؟ یہ دیکھیں۔ نوال معصومیت سے اپنا سوجا ہوا گال زرین کے آگے کرتی ہوئی بولی، جہاں تھپڑوں کے نشان تھے، اور ان لوگوں نے میرے بال بھی بہت زور سے کھینچے تھے۔ زرین نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر کیا تھا۔
زرین اس کی سوجی ہوئی گال کو اپنے ہاتھوں سے چھو کر اپنے ہونٹ اس کے زخم پر رکھ گیا تھا۔ نوال جو رو رہی تھی اس کی سرکت پر اندر تک کانپ گئی تھی۔ زخم دینے والوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ زرین غصے سے اٹھتا ہوا باہر نکلا، نوال بھی اس کے پیچھے باہر نکلی۔ زرین نے باہر آتے ہی صدیقی کے منہ پر مکے مارنا شروع کر دیے۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تو ایسے باز نہیں آئے گا، تیرا پکا بندوبست کرنا پڑے گا۔ زرین اپنی گن باہر نکالتے ہوئے بولا، سر آپ ایسا نہیں کر سکتے، ہمارے پاس وارنٹ نہیں۔ زرین عرفان کی بات ایک کان سے سنتے اور دوسرے کان سے نکالتے ہوئے ٹریگر دباتا گولی چلا گیا۔ گولی سیدھی صدیقی کے سر کے آر پار ہو گئی اور صدیقی کا زمین پر بے جان وجود رہ گیا۔ نوال کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی جس کا گلا وہ اپنے ہاتھ کی مدد سے گونڈ گئی۔ زرین نے نظر اٹھا کر نوال کی جانب دیکھا جو زمین پر پڑی صدیقی کی لاش کو دیکھ رہی تھی۔ زرین آرام سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور نوال کا دوپٹہ سیدھا کرتے اس کا چہرہ چھپا گیا اور اپنے ساتھ لے کر باہر نکل گیا۔ جہاں پہلے سے موجود میڈیا زرین خان کی منتظر تھی، مگر زرین نے پہلے نوال کو میڈیا کی نظر میں آنے سے پہلے صحیح سلامت عزت کے ساتھ ملک ہاؤس پہنچانا تھا۔ نوال کو باسط کے سپرد کرتے ہی زرین اپنا پھیلایا ہوا رائتا سمیٹنے چلا گیا۔ باسط نوال کو صحیح سلامت دے کر نوال کو اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میری بہن، شکر ہے تم ٹھیک ہو، باسط اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ باسط نوال کو ملک ہاؤس لے گیا۔ ملک ہاؤس پہنچتے ہی نوال رحمان صاحب کے گلے لگ کر بہت روئی۔ سب نے نوال کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ عنایا تو نوال سے لگ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ عنایا نوال کو اس کے کمرے تک لے گئی۔ نوال جاؤ تم نہا کر کپڑے بدل لو، میں یہی ہوں۔ عنایا نوال کو پیلے سے رنگ کا جوڑا تھماتے ہوئے بولی۔ نوال کپڑے لیتے ہی فریش ہونے چلی گئی۔ عنایا نوال کے ہی کمرے میں بیٹھ کر ایک بک اٹھا کر دیکھنے لگی۔ تبھی تھوڑی دیر کے بعد نوال باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے گال پر ہاتھ رکھ ہلکا سا مسکرائی۔ نوال کو زرین کے ساتھ گزرے لمحے یاد آئے تھے۔ تبھی عنایا بولی، نوال پاگل تو نہیں ہو گئی تم؟ تھپڑ کے نشان کو دیکھ کر مسکرا رہی ہو؟ عنایا اس کو مشکوک نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ نوال ایک دم خیالوں کی دنیا سے باہر آئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ نوال اپنے بالوں کو ٹاول سے آزاد کرتی ہوئی بولی۔ ہم پر لگ نہیں رہا۔ عنایا اس کی طرف آتے ہوئے بولی، تم زیادہ سوچ رہی ہو عنایا۔ عنایا ہانی اور سارا کو تو نہیں بتایا؟ نوال بات کو بدلتے ہوئے بول پڑی، نہیں، ہانی اور سارا آج ہی ہنی مون کے لیے ناران کاغان جا چکی ہیں۔ اچھا کیا نہیں بتایا ان کو، خواہ مخواہ وہ بھی پریشان ہو جاتی۔ نوال عنایا کے جانب مڑتی ہوئی بولی۔ عنایا نے اس کا چہرہ پڑھنا چاہا۔ نوال تم کڈنیپ ہو گئی تھی؟ ہاں تو؟ نوال ناسمجھی سے عنایا کو دیکھنے لگی۔ تو یہ کہ تم پریشان کیوں نہیں ہو؟ تم اتنی بڑی مصیبت سے بچی ہو، اس کے باوجود بھی تمہارے چہرے پر مسکراہٹ ہے۔ عنایا اگر میری کڈنیپنگ نہ ہوتی تو مجھے کیسے پتا چلتا کہ میرے اپنے مجھے کتنا چاہتے ہیں؟ عنایا، نوال اپنے چہرے پر دلکش سی مسکراہٹ لے کر بولی۔ اپنے یا سرین بھائی؟ عنایا نے مسکرا کر کہا۔ نوال اپنی چوری پکڑی جانے پر ہڑبڑا گئی۔ نہیں تو میرا کیا لینا دینا تمہارے بھائی سے؟ اچھا تو پھر اتنا اٹک کیوں رہی ہو؟ عنایا نے بھی آج قسم کھا رکھی تھی نوال سے سچ اگلوانے کی۔ عنایا چپ ہو جاؤ، نوال اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے بولی۔ مطلب ابھی تم کچھ بتانا نہیں چاہتی؟ عنایا کو اس کی حالت پر ترس آ گیا۔ ٹھیک ہے مت بتاؤ، پر عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ عنایا اٹھ کر نوال کے پاس گئی اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ نوال، میں بہت خوش ہوں تمہارے اور بھائی کے لیے، بس اللہ پاک تم لوگوں کی خوشیوں کو نظر بد سے بچائے۔ عنایا نے دل سے دعا دی تھی۔ نوال بس خاموشی کا پردہ اوڑھے چپ رہی، پر قسمت نے ابھی اور امتحان لینے تھے زرین اور نوال کی محبت کے۔ اس حادثے کو کافی وقت گزر گیا تھا۔ اس دن کے بعد زرین اور نوال کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سب اپنی نارمل زندگی کی طرف آ چکے تھے۔ آج سعدیہ بیگم رحمان صاحب کی اجازت سے شام کو سب کے ساتھ خان ولا باسط اور عنایا کی شادی کی تاریخ لینے جا رہی تھی۔ سارا تو لاہور تھی نہیں تو وہ ملک ہاؤس نہیں آ سکی تھی، پر ہانیہ آج صبح ہی آ گئی تھی۔ رحمان صاحب اور سعدیہ بیگم تیار باہر لان میں ہانیہ اور نوال کا انتظار کر رہے تھے۔ باسط تو کام کے سلسلے سے اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ سعدیہ بیگم نے اس کو فون کر کے اطلاع دے دی تھی۔ تبھی اندر سے نوال اور ہانیہ انہیں آتے دکھائی دیے۔ ماشاءاللہ میری دونوں بچیاں بہت حسین لگ رہی ہے، سعدیہ بیگم ہانیہ اور نوال کو دیکھ کر بولی۔ نہیں امی جان، نوال زیادہ اچھی لگ رہی ہے، ہانیہ نوال کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ نوال نے آج پیروں کو چھوتی لال سادی سی فراک سیب تن کی تھی، ساتھ لال ہی کریب کا دوپٹہ اپنے کندھوں پر اوڑھے، میک اپ کے نام پر بس لپسٹک اور کاجل لگائے، ساتھ بالوں کی ہلکی سی پونی جس میں سے کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں لال ہی کانچ کی چوڑیاں اور کانوں میں چھوٹے چھوٹے جھمکے پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بس بھی کرو ہانی، اتنی بھی اچھی نہیں لگ رہی میں، نوال رحمان صاحب کا بازو پکڑتے ہوئے بولی۔
رحمان صاحب نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ چلو اب چلے، یہ نہ ہو ہم لیٹ ہو جائے۔ رحمان صاحب سعدیہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے، جی بھائی چلے۔ سعدیہ بیگم اپنی بائی کے پیچھے چلتے ہوئے بولی، وہ خان ولا کے مکینوں کو بغیر بتائے جا رہے تھے۔ وہ لوگ کچھ ہی دیر میں خان ولا میں موجود تھے۔ افشا بیگم اور عنایا خوشی سے ان سب سے ملی اور پھر انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ نوال کی نظریں تو بے تابی سے کسی کی تلاش میں تھی۔ افشا بہن، ہمارا شیر کہاں ہے؟ نوال سنین کے ذکر پر افشا بیگم کے جواب کی منتظر تھی۔ بائی، وہ بس تھوڑی دیر پہلے ہی آیا ہے، اپنے کمرے میں فریش ہونے گیا ہے، آتا ہی ہوگا۔ بس اتنے میں عنایا نوال کو اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ نوال، تم کتنی اچھی لگ رہی ہو، ماشاءاللہ۔ عنایا نوال کی تعریف کرتے ہوئے بولی۔ نوال بس ہلکا سا مسکرا ہی سکی۔ اچھا، ویسے کس سلسلے میں آئی ہو تم؟ عنایا کچن کی طرف بڑھتی ہوئی بولی۔ نوال بھی اسی کے ساتھ چلنے لگی تھی۔ میں آج تمہیں عنایا سے عنایا بابی بنانے والے سلسلے میں آئی ہوں۔ نوال شرارت سے بولتے ہوئے کچن میں جلدی سے اندر کو بھاگی، تبھی وہ کسی دیوار نما شے سے ٹکرائی۔ یا اللہ! نوال اپنا سر ہاتھ میں تھامتے ہوئے پیچھے کو ہوئی اور نظر اٹھا کر مقابل کو دیکھا۔ وہاں زرین کھڑا، اسی کا چہرہ حفظ کر رہا تھا۔ زرین کو نوال آسمان سے اتری ہوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی، لال رنگ میں۔ پر زرین کی آنکھوں میں ایک دم سے غصہ آیا تھا۔ نوال بے یقینی کی کیفیت سے زرین کو دیکھنے لگی، جیسے اس سے غصے سے دیکھنے کی وجہ پوچھنا چاہ رہی ہو۔ زرین عنایا کو سامنے کھڑا خود کی جانب دے کر ایک سخت نگاہ عنایا اور نوال پر ڈال کر سائڈ سے نکل گیا۔ نوال بھی عنایا کے سامنے خود کو جلد ہی کمپوز کر گئی۔ نوال کو آج زرین کی آنکھوں میں اپنے لیے پہلے دن والی اجنبیت دیکھ کر عجیب محسوس ہوا، لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ شاید عنایا کی وجہ سے اس نے ایسا برتاؤ کیا ہے۔ کچن میں جاتے ہی سامنے 4 ملازمہ ایک جانب کھانا تیار کر رہی تھی۔ عنایا ان کی طرف بڑھ گئی اور ایک ملازمہ سب سے الگ ویجیٹیرین کچھ بنا رہی تھی۔ نوال اس ملازمہ کی طرف گئی، یہ آپ کیوں اور کس لیے بنا رہی ہیں؟ نہ ہم میں سے کوئی ویجیٹیرین ہے اور نہ خان ولا میں سے کوئی ویجیٹیرین ہے۔ ملازمہ نظریں چکائے ہوئے ہی بولی، وہ نوال بی بی، یہ علینا میڈم کے لیے ہے۔ نوال یہ نام سن کر حیران ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، نوال ملازمہ کو کہتی عنایا کو پریشانی سے دیکھنے لگی۔ یہ علینا کون ہے جس کا ذکر تم تک نہیں کیا؟ عنایا نے میرے ساتھ نوال خود سے ہی سوال پوچھ رہی تھی، تبھی عنایا نوال کی جانب بڑھی۔ نوال، تم میرے کمرے سے میرا موبائل لا دو مجھے، میں ذرا کھانا چیک کر لوں۔ نوال عنایا کی بات کا جواب دیے بغیر ہی کچن سے نکل گئی۔ نوال سیڑھیاں چڑھتے ہی عنایا کا موبائل لینے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ نوال کو موبائل سامنے ٹیبل پر ہی نظر آ گیا۔ وہ موبائل اٹھاتے ہی کمرے سے نکل گئی، تبھی اس کو اپنے پیچھے سے آواز آئی، ہے لسن۔ نوال نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے ہی پینٹ اور شارٹ سی شرٹ میں گولڈن کھلے بال، چہرہ پر فل میک اپ کی ایک لڑکی موبائل میں مصروف کھڑی دکھائی دی۔ وہ لڑکی دیکھنے میں کافی خوبصورت لگی نوال کو۔ اس لڑکی نے نظر اٹھا کر پھر سے نوال کو دیکھا۔ کیا تم میرا سیلڈ بھجوا سکتی ہو نیچے سے؟ اس لڑکی نے نوال سے سوال کیا۔ نوال کو پتہ چل گیا کہ یہ علینا ہے۔ سوری مس علینا، ابھی آپ کا سیلڈ تیار ہو رہا تھا نیچے، نوال نے اچھے سے جواب دیا۔ علینا نوال کی بات سنتے ہی برک اٹھی۔ واٹ دا ہیل، میں یہاں بھوکی مر جاؤں گی اور ان لوگوں کو کوئی فکر ہی نہیں، علینا غصے سے کہتی ہوئی نوال کے پاس آئی۔ بس بن چکا ہوگا، فکر نہ کرے، نوال نے پیار سے کہا۔ اتنے میں ملازمہ اوپر آتی دکھائی دی۔ یہ دیکھے آ گیا آپ کا سیلڈ، نوال نے ملازمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ علینا کے چہرے پر ایک دم سے مسکراہٹ آ گئی۔ تھینک گاڈ، علینا ملازمہ کے ہاتھ میں موجود سیلڈ کو دیکھ کر بولی۔ تم ایسا کرو، یہ سیلڈ میرے کمرے میں رکھاؤ۔ علینا ملازمہ کو حکم دیتے ہوئے بولی۔ آپ علینا ہیں؟ نوال جانتے ہوئے بھی سوال کر بیٹھی۔ میں علینا ہوں، آپ سے ایک بات پوچھوں، آپ برا تو نہیں کریں گی؟ تم نے اتنا ٹائم مجھے بور ہونے سے بچایا، پوچھو جو پوچھنا ہے، اتنا تو میں کر ہی سکتی ہوں تمہارے لیے کہ تمہیں میں تمہارے سوال کا جواب دے دوں۔ آپ عنایا کی کیا لگتی ہیں؟ اتنے میں عنایا بھی اوپر آ گئی تھی۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔